بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا احباب ہی وقار سٹیج کی زینت روحانی اور سیاسی شخصیات موجود ہیں تمام کی بارگاہ میں معدد طریقے سے سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں حسین گرامی میری دعا ہے اللہ رب العالمین منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو جو مصطفیٰ کے میلاد کے سیشن میں جو شامل ہو رہے ہیں جو انتظامات کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ رب العالمین قبول و مقبول فرمائے عزیزان گرامی ماہ ربیع النور شریف یا سے ہٹ کر ویسے خاص طور پہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور میرے مصطفیٰ کے عاشق میرے مصطفیٰ کے غلام اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں محفل میلاد منعقد کر کے اپنے گھر کے اندر گلی بازاروں کو سجا کر یا پھر مساجد کے اندر محافلوں کا انعقاد کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراضات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں آئیے یہ جو ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں یہ محفل یہ کوئی رسم ہے یہ کوئی رواج ہے یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ ہے یہ کیا چیز ہے فرمایا یہ کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے یہ ایسا عمل ہے جس کو صحابہ نے مدینے کے اندر کیا میرے مصطفیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا میرے رب کائنات نے عرش سے رحمت کا سندیسہ بھیج دیا تو پتہ چلا یہ کوئی عام رسم نہیں ہے جو ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جلوس کے اندر شامل ہیں یہ کسی رسم کو پورا نہیں کر رہے یہ کوئی رواج نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کو صحابہ نے مدینے کی دھرتی پہ کیا میرے مصطفیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا اور میرے رب کائنات نے رحمتوں کا نزول بھی کر دیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام طبرانی نے معجم کبیر کی 19ویں جلد کے اندر امام بہقی نے شعب ایمان کی پہلی جلد کے اندر امام مسلم نے مسلم شریف کی 2ری جلد کے اندر شاید کسی کو شک ہو میں الحمدللہ ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں وہ بات حقیقت میرے استاد علماء کلام سٹیج کی زینت ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی رسم نہیں ادا کر رہے یہ کوئی رواج نہیں ہے جس کو آج پورا کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں یا جو پورا مہینہ ہم محافلوں کا انعقاد کریں گے یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنا ایک جلسہ سجایا ہوا تھا جلسہ منعقد کر کے بیٹھے تھے اب سوچنے کی بات ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ٹائم ضائع کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ ٹائم ضائع کر رہے ہو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ٹائم سے قیمتی ٹائم کس کا ہو سکتا ہے جن کا ایک لمحہ ٹائم قیمتی ہوتا تھا میں اگر صحابہ کرام کے ٹائم کی ویلیو بتاؤں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے
میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بعد میں آنے والوں، تمہاری ساری زندگی کی نمازیں، تمہاری ساری زندگی کے روزے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات، حج، تمام نیکیاں ایک پردے میں رکھ دی جائیں. ایک صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پردے میں رکھ دی جائے. خدا کی قسم ہے وہ صحابی کی نیند والا پردہ باہر نکلے گا. اب خود اندازہ لگاؤ کہ جن کے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنے ٹائم سے ٹائم نکالا اور مصطفیٰ کا میلاد منایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب سرکار آئے نا باہر، دیکھا کہ صحابہ کرام نے ایک جلسہ منعقد کر رکھا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. کیا؟ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کس محبت نے تمہیں یہاں پہ بٹھا کر رکھا ہے؟ اب کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، تم تو کہتے ہو وہ بخیر کی خبریں دیتے ہیں، ان کو تو اپنی مسجد میں ہونے والے جلسے کا پتہ نہیں، اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جلسہ کیسا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کا پوچھنا یہ بے خبری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ پوچھا کسی حکمت کے پیش نظر، کسی وجہ سے پوچھا تھا کہ آج میرے پوچھنے پہ میرے غلام جو جواب دیں گے قیامت تک ان کے میرے غلاموں کا یہ جواب بن جائے گا. ویسے تو میرے مصطفیٰ اگر فرش بیٹھتے تھے تو عرش بری کی خبریں دیا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ام حارثہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت حارثہ اکلوتے بیٹے تھے تو ان کی ماں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، اور حضرت حارثہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اکلوتے بیٹے تھے شہید ہو گئے، تو ماں آتی ہے عرض کرتی ہے آقا اگر تو میرا حارثہ جنت میں چلا گیا ہے، دیکھیے نا صحابیہ کا عقیدہ، اگر میرا حارثہ جنت میں چلا گیا ہے پھر میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں گیا پھر قیامت کا مجھے کچھ رونے کی تو اجازت دے دو، میں اپنے حارثہ کو رو کر اپنے جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر لوں. میرے مصطفیٰ کریم نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ کی امی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی ہے، مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، میں کیا مجھے کیوں پتا، مجھ سے نماز پوچھو، روزے کا مسئلہ پوچھو. نہیں، ایسا جواب نہیں دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارثہ کی امی تم میرے رب کی ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بے شمار جنتیں ہیں، اور ان جنتوں میں سے تیرا حارثہ جنت اعلیٰ کے در پہنچ چکا ہے. جو آقا فرش زمین پہ رہ کے عرش بری کی خبریں دیں کہ وہ اپنی مسجد کے اندر ہونے والی محفل سے ناواقف تھے، ایسی نہیں بات ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے پوچھا تو کسی مقصد کے تحت پوچھا. اب جب سرکار نے پوچھا کہ میرے صحابہ ما اجلسکم، یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے. اب صحابہ کا جواب سنیے، صحابہ کرام کیا جواب دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا مننا علیک بکا. یا رسول اللہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، ہمارا موضوع یہی تھا، کیا تھا؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. یا رسول اللہ جلسنا ہم بیٹھے ہوئے تھے نذکر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بھائیو جیسے تم محفل سے جا کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی صورت میں ہمیں نبی عطا فرما دیا، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے. یا رسول اللہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے تھے، ہمارا اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ایک وقت تھا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہمارا تہذیب و تمدن سویلائزیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے. یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن کریم آقا آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں،
اب عالم یہ ہو گیا ہے، اب اگر بلال فرش پہ چلتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش بری پہ سنائی دیتی ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، اب فرشتے ہمارا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کی برکت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر قسم دو، سب نے قسم دی، یا رسول اللہ واللہ ہم یہی کام کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آگے جواب بھی دے دیا، یہ قسم جو ہے لی جا رہی چھت کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ قسم لینے کا مطلب یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا یہ جو تم کام کرے یہ کتنا عظیم کام ہے، پتہ چلا حضور کے میلاد کی محفل سجا لینا یہ عام کام نہیں ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے جس کا انعقاد صحابہ نے کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرا رب نے، تم تھے بس میں میلاد کے در، میں تھا اپنے کا شانہ نبوت میں، میرے رب نے تجھے بھی دیکھا، میرے رب نے مجھے بھی دیکھا ہے، اور جبریل کو میرے رب نے بھیج دیا ہے، اور جبریل خبر لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ تمہارے جو غلام یہاں پہ بیٹھ کے تمہارا ذکر کر رہے ہیں، محفل سجا رہے ہیں، میرا رب عرش پہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کتنا یعنی کہ اچھے نکلے، میرے محبوب کی ولادت کے اوپر وہ احسان فراموش نہیں ہے بلکہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں حضور کا میلاد منانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یار 25 دسمبر جب آ جاتا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ عیسائی حضرات وہ 25 دسمبر کو بہت بڑا دن کہتے ہیں، بڑا دن کہتے ہیں نا، اگر دیکھا جائے نا ٹائم کی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے سب سے چھوٹا دن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بڑا دن ہے۔ ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم سے کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ اس دن ہمارے عیسیٰ پیدا ہوئے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، تو ہمارے نبی تو ان سے بھی شان میں اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔